کہ ہمارا علمی مجلسوں میں شامل ہونے کا مقصد کیا ہو. مقصد یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب کے پیغام کو سمجھیں، اور اسی کو سمجھنے کے لیے ہم علمی مجلس میں حاضر ہوں، تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت اور اس کی بندگی صحیح طور پر کر سکیں کہ جس کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور ہمیشہ میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب ایسی مبارک مجلسیں محفلیں لگتی ہیں تو فرشتے دوڑے چلے آتے ہیں ایسی مجلسوں کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یلتمسون مجالس الذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص فرشتے ایسے مقرر کیے ہیں دنیا میں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو، علم کی مجلسوں کو، قرآن و سنت کی باتیں جن مجلسوں میں محفلوں میں ہوتی ہیں ان کو وہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی ایک فرشتے کو بھی ایسی کوئی مجلس مل جاتی ہے تو وہ خود تو اس مجلس میں آ جاتا ہے، باقی تمام فرشتوں کو وہ آواز دے کر کے جمع کر لیتا ہے. تمام فرشتے اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت، کتنی بڑی جماعت ابھی آپ اندازہ لگائیے، ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہوتی ہے فرشتوں کی. اور حاضر ہونے کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اپنے پروں سے اس طرح کی محفلوں کو ڈھانپنا شروع کرتے ہیں. اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ ایک پر کے اوپر دوسرا پر، اس کے اوپر تیسرا پر، اس کے اوپر چوتھا پر، اور یہ پروں کا سلسلہ اتنا لمبا اور اونچا ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہم جو آسمان اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہیں، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، آسمان دنیا تک پروں کا یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. اور فرشتوں کا کسی مجلس کو ڈھانپنا، فرشتوں کا کسی مجلس میں حاضر ہونا، یہ در حقیقت رحمت اور برکت کی علامت ہوتی ہے. ایسی مجلسوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان، سکون، رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. انسان کا صفایا ہوتا ہے، انسان کی صفائی ہوتی ہے، انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، انسان کے اعمال کی صفائی ہوتی ہے. اس لیے کہ اس طرح کی مجلسوں میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جنت حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے اور جہنم سے بچ جائیں. اس حدیث میں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا اس میں کئی اور باتیں ہیں، اور اخیر میں ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرشتوں تم سب گواہ رہو کہ اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں میں نے ان تمام کو بخش دیا، ان تمام کی میں نے مغفرت کر دی، سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایک آدمی ان میں سے ایسا بھی ہے جو علم سیکھنے کے لیے نہیں آیا، کسی اور مقصد کے تحت آیا اور بیٹھ گیا. ہو سکتا ہے کہ پنکھے کی ہوا کھانے آیا ہو سکتا ہے کہ تھک گیا ہو، بیٹھنے کی جگہ دکھائی دی تو بیٹھ گیا ہو سکتا ہے کہ کسی سے ملاقات کرنے آیا ہو، وہ انسان جس سے وہ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے وہ اسی مجلس میں حاضر ہو تو اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، درس سننے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، ایسے ہی آ کر کے بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے مجلس میں شامل تمام لوگوں کو بخش دیا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ، وہ انسان جس کا مقصد اس مجلس میں حاضر ہونا نہیں ہے، کیا وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس لیے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے وہ لوگ اتنے مبارک بن چکے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم اور بدبخت نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنا، علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا، یہ بڑی نیکی ہے اور بڑا فضل ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت انسان کو بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب کبھی علماء آپ کے درمیان تشریف لائیں، علم کی مجلس لگے، علم کی محفل لگے، جہاں اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہو، جہاں قال اللہ اور قال رسول بار بار دہرایا جائے، ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے. ایسی مجلسوں میں آپ کا شامل ہونے کے لیے وقت نکالنا، دور سے چل کر کے آنا اور مشغولیاتی دنیا کو چھوڑ دینا، یہ جو قربانی ہے اللہ رب العالمین اس قربانی کی بڑی قدر کرتا ہے.